الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين مولانا محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال الله تبارك وتعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے. آپ علیہ السلام کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے 2 ہفتوں سے، یہ تیسرا ہفتہ ہے. آپ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے سب سے زیادہ باکمال انسان بنایا. آپ علیہ السلام وہ کامل شخصیت ہے جس کا اتباع کرنے کے بعد کسی کو کسی انسان کی طرف، کسی کو کسی انسان کو اپنا قائد بنانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک مکمل قائد، ایک مکمل انسان، ایک مکمل پیغمبر اور ایک مکمل فالوور ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے. ان کی اتباع جس نے کر لی وہ مکمل دین پر چلنے والا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک کامل اور مکمل دین دے کر دنیا کے اندر بھیجا ہے. ہر ایمان والے پر نبی علیہ السلام سے محبت کرنا لازم ہے. 5 حقوق ہیں امت پر. سب سے پہلا حق امت پر نبی علیہ السلام کا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے. بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے حقوق کتنے ہیں، کتنے حقوق ہیں جو لازم ہیں، ضروری ہیں. علماء نے لکھا ہے سب سے پہلا حق یہ ہے کہ آپ پر ایمان لایا جائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ پر ایمان لایا جائے. اور ایمان جو لایا جائے وہ اس طریقے پر لایا جائے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے. نبی علیہ السلام کی کیا حیثیت ہے، اس حیثیت کے مطابق اسی معیار پر ایمان لایا جائے. اسی معیار پر. اپنے طرف سے کچھ بھی ایمان لے آئے کہ نبی تو جو ہے وہ فرشتے تھے، نبی تو جو ہے وہ ایسے تھے ویسے، جو اللہ نے بتلایا ہے اسی طریقے پر ایمان لے کر آئے. تو سب سے پہلا کام ہے نبی علیہ السلام پر ایمان لایا جائے. اور دوسرا حق ہم پر جو لازم ہے وہ ہے آپ کی اطاعت کی جائے. کیونکہ صرف زبانی جمع خرچ لازم، جمع خرچ جو ہے وہ کافی نہیں ہے، بلکہ ساتھ میں اطاعت بھی ہے. ایمان لانے کے بعد دوسرا حق کیا ہے؟ آپ کی اطاعت کی جائے. اور تیسرا حق ہے آپ کی نصرت کی جائے. نصرت جانتے ہیں؟
नुसरत के माने मदद करने के, जैसा कि अल्लाह फरमाते हैं इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के दीन की मदद करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा, आपकी नुसरत की जाए, आपका साथ दिया जाए। अब नबी अलैहिस्सलाम जबकि इस दुनिया के अंदर नहीं है, आप इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, फिर आपके साथ देने का क्या मतलब है? उसका मतलब ये है कि आपके मिशन को अपनाया जाए, आपकी फिक्रों को अपनाया जाए। आप दुनिया के अंदर क्यों भेजे गए थे, आपकी बिअसत का मकसद क्या था, फिर उस मकसद के चलते चलते अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस उम्मत के कांधों पर वही मिशन इस उम्मत के कांधों पर डालकर गए और फरमाया कि खबरदार हो जाओ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जिस पैगाम को लेकर मैं भेजा गया था उस पैगाम को तुम्हें दुनिया के अंदर पहुंचाना। अला फलयुबल्लिग शाहिदुल गायब, ये है आपकी नुसरत का मतलब। झूठी मोहब्बत करने वाले दुनिया के अंदर बहुत मिलेंगे, लेकिन क्या वो नबी अलैहिस्सलाम के मिशन को अपनाते हैं? क्या नबी का मिशन यही था, खाना पीना सो जाना और साल में एक मर्तबा झंडे लेकर खड़े हो जाना? यही था नबी का मिशन? अपनी मनमानी जिंदगी गुजारना और साल में एक मर्तबा बस मोहब्बत का दावा कर देना और ये कहते हैं कि हम मोहब्बत करने वाले हैं, ये सब गुस्ताखे रसूल है। जो नुसरत कर रहे हैं वो गुस्ताखे रसूल, जो सही माने में ईमान लेकर आ रहे हैं वो गुस्ताखे रसूल, जो नबी की इताअत कर रहे हैं गुस्ताखे रसूल, जो नबी के दीन को, नबी के मिशन को अपना रहे हैं गुस्ताखे रसूल। और सिर्फ एक मर्तबा झंडा लेके खड़े हो जाना, वो गली गली फिरना, हर घर के ऊपर झंडा लगा देना, ये मोहब्बत रसूल, ये झूठ है। सबसे पहला हक है नबी पर ईमान लाया जाए, दूसरा हक है आपकी इताअत की जाए, और तीसरा हक है आपकी नुसरत की जाए, और चौथा हक है दिल से आपकी अजमत की जाए। अजमत करना, ये अजमत, रिस्पेक्ट, इज्जत सबसे ज्यादा अगर किसी से हो तो वो नबी अलैहिस्सलाम से हो। अभी मैं चौथे पे हूँ, एक वाक़या मुझे अभी फौरन याद है, सुनाता हूँ। अख्तर शीरानी एक बहुत बड़े शायर गुजरे, बहुत शराबी थे, बड़े शराबी, अपने आगे किसी को गर्दानते नहीं थे, शराब के नशे में मस्त रहते थे, लेकिन शायर वो एक नंबर के थे। एक मर्तबा कम्युनिस्ट लड़के होते हैं, उन्होंने उनको खूब शराब पिलाई और शराब पिलाने के बाद उनसे इधर उधर के सवालात करना शुरू कर दिए, और मकसद उनका क्या था वो देखना है कि आप फुला के बारे में क्या कहते हैं, कि वो तो ऐसा था वैसा था, सब के बारे। फिर आगे वो शायरी के उस पे कि आपका गालिब के बारे में क्या ख्याल है, कहा कि गालिब तू कोई शायरी जानता है, हमसे शायरी सीखे वो, उसके बाद शायरी करे। सबके बारे में उन्होंने तंज किया, ताने कसे, और फिर आए कि तुम दीन के बारे में, फला के बारे में क्या कहते हो? अरे कहते शायरी की बात करो यार, शायरी की भी तुम जो कर रहे थे। फिर इधर उधर की उन्होंने बातें शुरू की। फिर एकदम उन्होंने कहा कि तुम मोहम्मद के बारे में क्या कहते हो? अख्तर शीरानी जो नशे में धुत थे, शराब के नशे में, उनके हाथ में गिलास था, उन्होंने इतने जोर से फेंक कर मारा, लिखा है कि अगर वो गिलास उस कम्युनिस्ट लड़के के लग जाता तो वो जख्मी हो जाता। और कहा कमबख्तो रो आप दाढ़े मार मार के रोने लगे, और कहा कमबख्तो एक सहारा बचा है, तुम वो भी मुझसे छीनना चाहते हो? ये है, ये मोहब्बत, ऐसी ये अजमत है, अजमत ऐसी ईमान वाले के दिल में होना चाहिए। नबी हर चीज से ज्यादा, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। फरमाया तुम में से कोई जब तक ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकता, जब तक कि मैं उसके नजदीक उसकी औलाद और उसके वालिदैन से ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, सबसे ज्यादा महबूब ना हो जाऊं, जब तक कामिल ईमान वाले नहीं हो सकते। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि या रसूल अल्लाह, आप मेरी अपनी जात से ज्यादा मुझे सबसे ज्यादा महबूब है अपने अलावा। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम ने कहा नहीं, जब तक कि मैं तुमसे ज्यादा, तुम्हारे नफ्स से ज्यादा मैं महबूब ना हो जाऊं, जब तक कामिल मोमिन नहीं हो सकते। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा या रसूल अल्लाह, अब आप मुझे खुद से भी ज्यादा महबूब है, अपन खुद से भी ज्यादा मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहि सल्लम फरमाए अल-आन या उमर, ए उमर अब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हुआ, अब ईमान मुकम्मल हुआ है तुम्हारा।
تو عظمت ایسی چیز ہے، ہر چیز سے زیادہ اگر کسی کی عظمت ہو تو وہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل کے اندر ہونا چاہیے۔ یہ آپ کا چوتھا حق بتایا۔ نمبر 1 آپ پر ایمان لانا، نمبر 2 آپ کی اطاعت کرنا، نمبر 3 آپ کی نصرت کرنا، نمبر 4 آپ کی عظمت دل کے اندر ہونا، اور نمبر 5 ہے آپ سے محبت کرنا۔ آپ سے محبت بھی سب سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا چاہیے۔ اور علماء نے لکھا ہے محبت کے بڑے بڑے اسباب 3 ہوتے ہیں۔ یعنی کسی سے محبت کی جاتی ہے تو کوئی تو ریزن ہوگا محبت کرنے کا، کس وجہ سے یہ دل مائل ہوا اس کی طرف، کس وجہ سے دل جھک گیا ان کی طرف، کیا چیز تھی اس کے اندر جس کی وجہ سے جو ہے دل اس سے متاثر ہوا، دل کے اندر محبت پیدا ہو گئی، اس کو سبب کہتے ہیں۔ کیا سبب تھا؟ تو محبت کے بڑے بڑے 3 اسباب ہیں: کمال، جمال، احسان۔ کمال، جمال کہتے ہیں خوبصورتی کو، کمال، جمال، احسان۔ اور بعض لوگوں نے 4 لکھے مال، لیکن مال سے کیا ہوتا ہے اکثر چاپلوسی آتی ہے، اکثر جو ہے مال سے محبت پیدا نہیں ہوتی، مال کی وجہ سے اکثر چاپلوسی ہوتی ہے۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ اصل تو 3 ہی ہوئے، اگر چوتھا بھی مال لیا جائے تو میرے نبی سے زیادہ کوئی مالدار نہیں تھا دنیا کے اندر، سب سے زیادہ مالدار، اس لیے کہ مالدار، مال و دولت کی کثرت کا نام نہیں ہے مالداری، اصل مالداری وہ دل کا غنی ہونا ہے، وہ دل کا مالدار ہونا ہے۔ اور چشم فلک نے کبھی نبی علیہ السلام سے زیادہ سخی نہیں دیکھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط فقال لا، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام سے کوئی سوال کیا گیا ہو اور آپ نے لا فرما دیا، لا یعنی نہیں ہے، بھائی دے دو کہ نہیں ہے، آگے جائیے، نہیں ہے، ایسا نہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ علیہ السلام سے کوئی سوال کیا گیا ہو آپ نے اس کے جواب میں لا فرمایا ہو۔ اسی کو فارسی کے شاعر کہتا ہے نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد ان لا الہ الا اللہ، نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز، یعنی آپ کی مبارک زبان پہ کبھی لا نہیں آیا سوائے کلمہ شہادت کے اس میں لا آتا۔ نرفت لا بزبان مبارکش ہرگز مگر باشہد ان لا الہ الا اللہ، اتنے بڑے سخی تھے۔ اگر مال کو بھی محبت کے اسباب میں شمار کر لیا جائے تو نبی علیہ السلام سے زیادہ کوئی دنیا کے اندر سخی پیدا نہیں ہوا۔ حقیقت یہ ہے کہ اصل محبت کے اسباب 3 ہوتے ہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام سے کا حق جو ہے امت پر وہ 5 حق محبت ہے، تو مجھے آج صرف محبت پہ بات کرنا۔ اس محبت کے 3 اسباب اصل ہوئے کمال، جمال، احسان۔ کمال دیکھیے، دنیا کے اندر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے اندر کمال کو دیکھتا ہے، اس کے اندر کمال کیا، چاہے اس آدمی کو دیکھا نہیں ہو لیکن اس کے کمالات اس کے سامنے ہوتے ہیں، وہ اس سے محبت کرتا ہے۔ ہم حاتم طائی سے محبت کرتے ہیں اس کے جود و سخا کی وجہ سے، سخی آدمی تھا۔ نوشہرواں سے محبت کرتے ہیں اس کے عدل و انصاف کی وجہ سے۔ رستم اور اسفندیار سے محبت کرتے ہیں ان کے علم و حکمت کی وجہ سے۔ اور افلاطون سے محبت کرتے ہیں اس کے حکمت کی وجہ سے، طب کی وجہ سے، فن طب کی وجہ سے۔ اور اسی طرح بعض لوگ جو ہے وہ کسی سے بہادری کی وجہ سے محبت کرتے ہیں اور کسی سے جو خوبصورتی کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ مصر کی ایک بہت حسین ملکہ گزری ہے، قلوبترا نام تھا، قلوبترا ملکہ، حسین خوبصورت ملکہ مانی جاتی تھی، اس کے حسن کی گویا پوجا کی جاتی تھی، بہت خوبصورت ملکہ، تاریخ کے اندر اس کا نام ہے کہ بہت خوبصورت ملکہ تھی قلوبترا نام کی۔ اس کے حسن کی وجہ سے کئی سلطنتیں برباد ہوئی ہیں، کئی حکومتیں برباد ہوئی اس کے حسن کے فریفتہ ہو کر، اتنی خوبصورت تھی وہ۔ تو ہم قلوبترا کا نام لیتے ہیں اس کے حسن کی وجہ سے۔ لیکن ایسا کون سا حسن تھا جو ایسا کون سا کمال تھا جو میرے نبی کے اندر موجود نہیں؟ مانتے ہیں کہ حاتم طائی کی سخاوت بہت اعلیٰ تھی، لیکن حاتم طائی کی سخاوت کو میرے نبی کی سخاوت سے کیا مناسبت؟ جس کی زبان پر کبھی لا نہیں آیا اور جو دنیا میں بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا۔
دنیا کے اندر بھی نوازتا ہے اور آخرت میں بھی نوازے گا. جب ساری امت پریشان ہوں گی، ساری امتیں، کبھی نوح آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی نوح علیہ السلام کے پاس، کبھی ابراہیم کے پاس، کہیں موسیٰ کے پاس، آخر میں عیسیٰ کے پاس. عیسیٰ کہیں گے کہ جائیے محمد رسول اللہ کے پاس. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس کی سفارش فرمائیں. تو آخرت میں بھی نوازتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی نوازتا ہے. اس کی سخاوت کو، حاتم طائی کی سخاوت کو نبی کی سخاوت سے کیا مناسب ہے؟ عدل و انصاف ٹھیک ہے، نوشہرواں بہت بڑا عادل ہے، ہم اس کی سخاوت، اس کے عدل و انصاف کو تسلیم کرتے ہیں، مگر اس کے عدل و انصاف کو نبی کے عدل و انصاف سے کیا مناسب؟ جس نے اپنی سگی بیٹی کے بارے میں کہا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ بھی چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے. بتائیے آپ سے زیادہ کوئی عادل ہو سکتا ہے؟ ایک مرتبہ آپ مسجد کے کونے میں رو رہے، ایک صحابی رسول نے پوچھا یا رسول اللہ آپ رو رہے؟ کہا کہ میرے امتی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. کہا کہ یا رسول اللہ اس نے چوری کی ہے. کہا ہے تو میرا امتی. انصاف دیکھیے آپ، انصاف. رو رہے ہیں، رو لیں گے، لیکن انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑیں گے. اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے گی اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے. یہ ہے عدل و انصاف. حسن و جمال کی بات کریں تو خلوق طرح بہت حسین و جمیل گزری ہے، لیکن نبی یہ کہیے کہ ذرے کو آفتاب سے کیا مناسبت، مٹی کو آسمان سے کیا مناسبت؟ نبی علیہ السلام اتنے حسین و جمیل کہ چشم فلک نے کبھی آپ سے زیادہ حسین نہیں دیکھا. حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں آفا کہا گردیدام مہر بتا ورزیدام بسیار خوبہ دیدام، لیکن تو چیزیں دیکری، میں نے تو پوری دنیا کا چکر لگایا، ایک سے بڑھ کر ایک حسین شاہکار دیکھا جن کی حسن کی پوجا کی جاتی تھی، لیکن اے محمد آپ تو چیزیں کوئی اور، مگر تو چیزیں دیکھری، آپ تو چیزیں کوئی اور. اور پھر یہی نہیں کہ نبی علیہ السلام کے اندر یہی کمالات تھے، بلکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، اور نبی جو ہوتے ہیں وہ بے عیب ہوتے ہیں، تمام نبی معصوم ہوتے ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے، کوئی نبی بھینگا نہیں ہے. جن نبیوں نے محبت کے نبوت کے دعوے کیے ہیں ان پر الزامات یہی ہیں کہ وہ تو عیب دار تھے، نبی تو معصوم ہوتے، نبی تو معصوم ہوتے. کوئی بھینگا تھا اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، سب سے بڑی دلیل اس کے نبی نہ ہونے کی ہے کہ وہ بھینگا ہے، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں اور بے عیب بھی ہوتے ہیں. وہ نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی آئے، اور ان نبیوں کے اندر جو جو کمالات پائے جاتے تھے وہ تنہ تنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود. آدم کا خلق نبی علیہ السلام کے اندر موجود، چاہے وہ شیس علیہ السلام کی معرفت، نوح علیہ السلام کا جو ولولہ توحید، جوش تبلیغ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ولولہ توحید، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ایثار، حضرت اسحاق علیہ السلام کی رضا، حضرت صالح علیہ السلام کی فصاحت، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خلت، حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن، حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز، حضرت سلیمان علیہ السلام کی سیاحت، حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، اور حضرت یوشع علیہ السلام کی معرفت، اور اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زہد. جتنے نبی آئے ان کے اندر جو جو کمالات وہ تنہ تنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود. اسی کو شاعر کہتا ہے جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، مگر دو چار. شیخ سعدی کہتے ہیں حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری. کہ چاہے وہ یوسف علیہ السلام کا حسن ہو، چاہے عیسیٰ علیہ السلام کے پھونک مارنے کا معجزہ ہو، چاہے موسیٰ علیہ السلام کا ید بیضا روشن ہاتھ کا معجزہ ہو، جتنے معجزات اور کمالات ان لوگوں کے اندر موجود تھے، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری، وہ تنہے تنہا وہ تیرے اندر موجود ہے.
ہر ایک ایک گلدستہ بنایا جائے، ان سب کے اندر ان سب کمالات کو رکھا جائے اور اس کا نام دے دیا جائے محمد، تو بیک وقت ساری خوشبو اس سے جو ہے ظاہر ہوں گے۔ یہ تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کمالات کی وجہ سے محبت اگر کی جاتی ہے کسی سے، اور یقیناً ہوتی ہے، محبت کا ایک سبب کمال ہے، تو میرے نبی سے زیادہ با کمال کوئی دنیا کے اندر نہیں آیا۔ ان سب لوگوں کے اندر، ان سب شخصیات کے اندر جو کمالات پائے جاتے تھے وہ ناقص تھے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر کمال وہ مکمل تھا، علی وجہ الکمال تھا، لکھا علماء، وہ مکمل تھا ہر کمال۔ کسی کے اندر کمال مکمل نہیں تھا، لیکن نبی کا ہر کمال مکمل تھا۔ ہاں، ایسا کمال آپ اگر اخلاق کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سے زیادہ پر اخلاق کسی کو نہیں بنایا۔ اگر آپ تواضع کے اعتبار سے دیکھے جائیں تو دنیا کے اندر سب سے زیادہ متواضع انسان وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو غریبوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ کوئی ہے غریبوں کی میت میں جاتے، غریبوں کے جنازے میں جاتے، غریب بیمار ہو جاتا، وہ رسول، وہ ہاشمی، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غریب کی عیادت کرنے کے لیے جاتے۔ کوڑا پھینکنے والی، کچرا پھینکنے والی عورت اگر بیمار ہو جاتی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوتا، وہ اس کی عیادت کو جاتے، دوست کیا دشمن کی عیادت کو جاتے۔ آج ہم میں سے جاتے ہیں، اگر معلوم ہو جائے فلاں مالدار بیمار ہو گیا تو ضرور جائیں گے، ضرور جائیں گے۔ اگر کبھی اس سے صرف دعا سلام تھی زندگی میں ایک آدھ مرتبہ، معلوم ہو گیا وہ بیمار ہو گیا تو ہم جائیں گے۔ ہو سکتا ہے وہ صحیح ہو جائے اور اس کو معلوم ہو کہ ہاں یہ صاحب ہماری عیادت کو آئے تھے اور ہماری طرف نظر کرم بڑھ جائے اس کی، ایک مرتبہ ملاقات ہو۔ اور غریب آدمی سگا رشتہ دار ہے، پڑوسی ہے، لیکن اس کی عیادت کو نہیں جا رہے، اس کی بیمار کو سے نہیں کر رہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق دیکھیے کہ غریب آدمی کی عیادت کو جاتے تھے۔ اور آپ جو ہے گھر کے کام اپنے ہاتھ سے خود کیا کرتے تھے۔ کوئی ہے ایسا؟ اپنے ہاتھ سے گھر کے کام کیا کرتے تھے، اپنی بیویوں کے ساتھ کچن کا کام کیا کرتے تھے۔ عفو درگزر کے بارے میں دیکھو تو آپ سے زیادہ کوئی عفو درگزر کرنے والا، معاف کرنے والا آپ کو تاریخ کے اندر نہیں ملے گا۔ وہ مکہ والے جنہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو سب سے زیادہ ستایا، اور اتنا ستایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بالآخر آپ اپنا محبوب شہر مکہ بیت اللہ کا گھر آپ کو چھوڑنے پر مجبور کر دیا۔ آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن وہ وقت آیا کہ وہ سارے مکہ والے سرنڈر ہو گئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو قدموں میں آ کر گر گئے، یعنی آپ وہ بالکل مایوس ہو گئے کہ اب جو ہے محمد ہمیں ماریں گے، ایک ایک کا چن چن کر بدلہ لیں گے ایک ایک ظلم کا۔ لیکن قربان جائیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے عفو گزر پر آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن کسی کی کوئی گرفت نہیں ہے، سب کو میں نے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ کوئی عفو درگزر کرنے والا نہیں ملے گا۔ کون کون سے کمال ہم دیکھیں گے؟ اگر ہم دیکھیں کہ صبر و شکر، تو صبر و شکر کی اعلیٰ مثال نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں ایک ایک ہفتہ گزر جاتا تھا ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، اور شکر کا یہ عالم تھا کہ فرماتے کہ میں تو یہ چاہتا ہوں میں ایک دن بھوکا رہوں، تو جس دن بھوکا رہوں اس دن شکر ادا کروں، اور جس دن جو ہے بھوکا رہوں اس دن صبر کروں، اور جس دن کھاؤں اس دن اللہ کا شکر ادا کروں۔ اور آپ کا جو ہے شفقت و محبت کا یہ عالم تھا کہ انسانوں سے بڑھ کر جانور تک آپ کی شفقت و محبت کو محسوس کرتے تھے۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ جانوروں پر ظلم ہوتا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت لے کر آتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے اوپر ہاتھ پھیرتے اس کے اوپر اور کہتے کہ اس کے مالک یہ مجھ سے شکایت کر رہا ہے، اس کے مالک نے اس پر ظلم کیا۔ شفقت و محبت دیکھو تو سب سے اعلیٰ نمونہ اگر کسی کا ملے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
یہی وجہ ہے کہ مائیکل ایچ ہارٹ امریکہ کا وہ فلاسفر عیسائی جس نے کتاب لکھی بڑے سرچ کے بعد بڑی محنت کرنے کے بعد اس نے 100 آدمیوں کی کتاب لکھی جس کے اندر یہ وہ 100 آدمی جنہوں نے اپنی عمر میں کچھ کیا ہے، کوئی انقلابی کام کیا ہے، دنیا کے لیے کچھ کیا ہے انقلابی کام. اس نے جب 100 آدمیوں کی فہرست بنائی اور سب سے اوپر نام لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلا نام لکھا دا 100 کتاب کے اندر، دا 100 اس کتاب کا نام ہے انگلش کے اندر. اس کے اندر سب سے پہلا نام لکھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں لکھا؟ ہاں مجبور ہے لکھنے پر، مجبور ہے کہ آپ کے اندر جو کمالات پائے گئے وہ کسی کے اندر نہیں پائے جاتے. آپ نے جو تحریک انقلابی تحریک دنیا کے اندر شروع کی ہے تو وہ تحریک جس دن سے شروع کی ہے آج تک چل رہی ہے. دنیا کے اندر ہزاروں محرک کھڑے ہوئے ہیں، ہزاروں داعی مبلغ کھڑے ہوئے ہیں، ان کا جو ہے وہ چراغ روشن تھا وہ گل ہو چکا ہے، تحریکیں ختم ہو چکی ہیں. یہاں تک کہ کتنی تحریکوں کا نام و نشان ختم ہوا ہے، لیکن محمد رسول اللہ نے جو تحریک آج سے 1450-1500 سال پہلے شروع کی تھی آج تک وہ تحریک زندہ ہے. اس کے فالوور آج تک دنیا کے اندر سب سے زیادہ ہے. سب سے زیادہ اگر فالوور کسی شخصیت کے دنیا کے اندر ہے، کوئی بتا دے کہ محمد رسول اللہ زیادہ کسی کے فالوور دنیا کے اندر موجود. مجبور ہے لکھنے پر. صرف 23 سال عرصے میں وہ کام کر گیا. وہ 23 سال جو آج کا نوجوان وہ پٹیوں پر گزار دیتا ہے، پٹیوں پر قاضی کھیمپ پہ بریان کھانے میں 23 سال گزار دیے، بڑے تالاب VIP روڈ کملا پارک گھومنے میں 23 سال گزار دیے، آوارہ گردی میں 23 سال گزار دیے، سفید بال آ گئے. وہ 23 سال نبی علیہ السلام کے دیکھیے آپ نے کیسی انقلابی محنت کی ہے کہ دنیا کا کاسا پلٹ گیا. اس عرب لوگوں پر محنت کی جن پر کوئی دنیا کی حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں. سب نے ہاتھ اونچے کر دیے تھے. دنیا کا ہر بادشاہ یہ کہتا تھا کہ عرب کے لوگ اتنے انتہائی بگڑ چکے ہیں، اتنے فسادی ہو چکے ہیں، اتنے خورز و قاتل ہو چکے ہیں کہ اب ان کے سدھرنے کی کوئی امید نہیں ہے، کوئی امید نہیں ہے. اب یہ قوم عرب کی قوم نہیں سدھر سکتی. ایسی قوم، اس قوم پر نبی علیہ السلام بھیجے گئے اور 23 سال کی ایک قلیل مدت میں آپ علیہ السلام نے کیسا کام کر کے دکھایا کہ جو چراغ آپ نے روشن کیا ہے وہ چراغ آج تک جل رہا ہے. اور اللہ نے قرآن کے اندر کہا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. یہ وہ دین ہے جو نبی لے کر آئے ہیں. یہ دین یہ تمام ادیان پر غالب ہو کر رہے گا اگرچہ مشرکین کو برا لگے. یہ اب غالب ہونے کے لیے آئے ہیں دین. ایسا چراغ جلا کر گئے. آخری بات یہ کہ میرے بھائیوں وہ کمالات ہمارا نبی رکھتا ہے، وہ ہمارا قائد ایسے کمالات رکھتا ہے جو کسی کے اندر نہیں. اگر ہمیں یقیناً کسی سے محبت کرنے کا حق ہے صحیح معنوں میں تو ہمیں نبی سے محبت کرنا چاہیے. اور نبی کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی اطاعت کی جائے، نبی کی اتباع کیے جائے. یہ نبی کی اصل محبت ہے. وہ ہمارا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، بہت بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کا امتی بنایا جو نبی تمام انسانوں میں سب سے افضل. اس سے بڑا کوئی قائد نہیں، اس سے بڑا کوئی مبلغ نہیں، اس سے بڑا کوئی رحم و کرم کرنے والا نہیں. خدا کے بعد سب سے بڑا مرتبہ اگر کسی کا ہے تو وہ محمد رسول اللہ کا. اللہ نے ایسی عالمی شخصیت اور ایسی ممتاز باکمال شخصیت کو اللہ نے ہمارا قائد، ہمارا ہیرو اور ہمارا نبی، ہمارا امیر، ہمارا امام اس کو بنایا. لیکن ہماری مت ماری گئی ہے، شامت ہے ہمارے اوپر کہ ہم اس کی غلامی کو چھوڑ کر ساری دنیا کی غلامی کے اندر لگے ہوئے، ان غیروں کی غلامی کے اندر لگے ہوئے ہیں جن کی غلامی سے چھٹکارا دلانے کے لیے نبی نے جو ہے وہ قربانیاں دی ہیں. نبی کی بیٹی نے قربانی دی ہے، نبی کے صحابہ نے قربانی دی ہے، نبی علیہ السلام نے قربانی دی. اتنی قربانی دی کہ فرمایا راہ خدا میں جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا. اور پھر آپ کے صحابہ نے، آپ کے تابعین نے، تبع تابعین نے، اور پھر ہم جنگ آزادی کو لے لیجئے ہمارے علماء نے قربانی دی. کیوں؟ وہ ان غیروں کی غلامی سے نکالنے کے لیے، غلامی کی زنجیر ہمارے پیروں سے نکالنے کے لیے انہوں نے کیا قربانی
قربانیاں نہیں دی، لیکن ہم ہیں کہ ہم اسی غلامی کو آج بھی پسند کرتے ہیں، اسی کے مطابق اسی کی لائف اسٹائل کو آج بھی پسند کرتے ہیں، اسی طریقے کو آج بھی پسند کرتے ہیں۔ تو بھائیوں دین کسے کہتے ہیں؟ دین کہتے ہی طریقے کو، زندگی گزارنے کے طریقے کو۔ تو ہم زندگی گزارنے کا طریقہ کس کا اختیار کر رہے ہیں؟ لائف اسٹائل ہمارا ہے کس کا؟ کس پر ہم فخر کرتے ہیں؟ وہ غیروں کے طریقے۔ ہر نماز کے اندر کہہ رہے ہیں اپنی زبان سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان پر اللہ کی لعنتیں بھیج رہے ہیں، ان سے بچنے کی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں یہود و نصارہ کے طریقے سے، لیکن اپنا اسی طریقے کریں۔ اس لیے سیرت کا مہینہ، ربیع الاول کا مہینہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا پیغام ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ہم غیروں کی غلامی سے نکل کر محمد رسول اللہ کی غلامی میں آ جائیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ کے سارے وعدے جو صحابہ کے لیے تھے وہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اللہ نے صحابہ کو جس طرح سرخرو کامیاب کیا، ان کے ذریعے سے انقلاب پیدا کیا، سارے وعدے اللہ کے آج بھی ہمارے لیے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم صحیح معنی میں نبی کی سیرت کو اپنانے والے بن جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔